ہر آیت میں یہ آیا کہ اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر پیغمبروں کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ہدایت کریں، انک لتہدی، آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اسی طرح فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت کرنے والا بھیجا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، وہ بھی ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں۔ تو جب وہ ہدایت کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے مسئلہ سمجھیں، ایک ہے ہدایت کرنا، ایک ہے توفیق ہدایت کے اس ہدایت پہ عمل کرنا۔ ہدایت کرنا انبیاء کے بھی ذمے، اولیاء کے بھی ذمے، علماء کے بھی ذمے، لیکن توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ، وہ چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے۔ اب حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے کتنا زور لگایا اپنے والد کے لیے، یا ابتے یا ابتے یا ابتے، لیکن باپ ایمان نہ لے آیا، اللہ کی مرضی۔ میرے آقا رحمت دو عالم نے کتنی زور لگایا اپنے چاچے ابی طالب کے لیے، یعنی حتیٰ کہ جب ابی طالب کا آخری وقت آیا، یعنی موت قریب آ گئی، تو حضور پاک تشریف لے گیا گھر میں، تو وہاں پہلے سے بڑے بڑے رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل تھا، سارے بڑے بڑے، تو انہوں نے کہا کہ پھیل کے بیٹھ جاؤ، جگہ ہی نہ چھوڑو حضور کے بیٹھنے کے لیے، تاکہ حضور ابی طالب کے قریب نہ بیٹھ سکے۔ لیکن ابی طالب نے جب دیکھا تو کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ سرانے پہ آ جائیں، اپنے ساتھ بٹھا لیا چارپائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا ام قل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، میرے چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، تاکہ میں اللہ کی دربار میں آپ کی بخشش کے لیے کوئی حجت تو کر سکوں۔ ابی طالب نے کہا کہ یا ابن عمی، میرے چاچے کے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ آپ حق پہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کروں، لیکن مجھے برادری تانا دے گی، اس لیے میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑتا۔ انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں تمہارا دین نہیں مانتا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غمگین ہو کے اٹھے اور آپ کے آنسو بہہ رہے تھے کہ میرا محسن چاچا، جس نے میری کفالت کی، میری تربیت کی، ہر دکھ میں مشکل میں ساتھ دیا، اور جو میرے لیے میرے دشمنوں کے آگے چٹان بن کے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کو بھی ہدایت نہ مل سکی، تو حضور بے انتہا غمگین ہوئے۔ ابھی آپ راستے میں تھے کہ اللہ نے وحی بھیجی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے مدنی، آپ کے ہاتھ میں ہدایت تھوڑی ہے کہ جس کو محبوب رکھو ہدایت دیتے، ہدایت میرے ہاتھ میں، میری مرضی، میں ہدایت دوں نہ دوں۔ یعنی الٹا تنبیہ آ گئی کہ آپ اس کی ہدایت کے لیے کیوں رو رہے ہیں، میں نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت کرنا الگ بات ہے، لیکن منزل پہ پہنچانا جو ہے وہ الگ بات ہے۔ اس کو منطقی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے وصول الی المنزل۔ اراءۃ الطریق کا معنی کیا ہے؟ کسی نے پوچھا بھی کعبہ شریف کی طرف، کہا ایسے سیدھے چلے جاؤ، کعبہ شریف سامنے ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ آپ نے راستہ تو دکھایا ہے۔ اور ایک ہے وصول الی المنزل، کسی نے کہا کہ بھائی کعبۃ اللہ کہاں ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کعبۃ اللہ کے آگے جا کے کھڑا کر دیا، تو یہ بھی ہدایت ہے، لیکن یہ وصول الی المنزل ہے۔ پہلا صرف بتلانا ہے، انبیاء کا کام بتلانا ہے، ان کو منزل پہ پہنچانا میرے اللہ کیا، اللہ چاہے تو ان کو پہنچائیں، اللہ چاہے تو نہ پہنچائیں۔ اب دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے لوگ جو تھے گمراہ ہو گئے، ان کو نہ علم بچا سکا، نہ ان کو فکر بچا سکا۔ کوئی معتزلی بن گیا، کوئی قدری بن گیا، کوئی جبری بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کوئی قادیانی، اتنے فتنے پیدا ہوئے کہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ بھی یاد رکھیں، ان کو بتا دیں کہ جب میرا عذاب آئے گا پھر تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ
قیامت قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا لیبین لہم، تاکہ کھل جائے اس دن لوگوں کے سامنے جس میں جھگڑتے تھے، للذی یختلفون فیہ من کل شیء وَإِذِ الَّذِينَ سَعُوا بِمَا عَمِلُوا وَإِذِ الَّذِينَ حَسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ برے کو اس کے عمل کی سزا ملے اور نیکی کو کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا ملے۔